پریز گاڈ. آئیے خدا کے کلام کے لیے زوردار تعریف دیں گے. زوردار اور ابدی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. اور جتنے ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ جوائن کرتے ہیں ان سب کو بھی ہم خداوند کی مقدس اور جلالی حضوری میں موسٹ ویلکم کہتے ہیں. ایک سو خدا کے خادم ڈاکٹر بلی گراہم اور اس کی بیوی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی بیوی نے بلیک ڈریس پہنا ہوا تھا. خدا کے خادم نے اس سے پوچھا کہ پیاری بیوی آج تو بلیک سوٹ پہن کے ناشتے کی ٹیبل پر آئی ہے, کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ کیا کوئی مر گیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں, آج تیرے رویے سے لگتا ہے کہ یسوع مسیح مر گیا ہے. یاد رکھیں خدا کی حضوری میں آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کا رویہ بہت اکاؤنٹ کرتا ہے. اور یاد رکھیں خدا کی حضوری ساز بجانے اور طرزیں لگانے اور بہت ساری تان بین اور چھان بین کے ساتھ نہیں مسئلے کا تعلق. خدا کی حضوری کا تعلق آپ کے دل کی درستگی اور رویے پہ. جب آپ کا رویہ درست ہوتا ہے تو خدا کی حضوری, اور لکھا جب کلہاڑا کند ہو تو زور زیادہ لگانا پڑتا ہے, پھر پتہ نہیں چلتا کدھر کو جانا ہے. لیکن جب آپ خدا کی حضوری اور اس کے رویے, جو رسول کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی مزاج بڑا کاؤنٹ کرتا ہے اور رویہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. بڑی خاص بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں. مقدس مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب, مقدس مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 41ویں ہے. دو اناجیل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, دو اناجیل کے درمیان یہ واقعہ گھومتا ہے. مقدس لوکا 21ویں باب کی پہلی 4 آیات اور مقدس مرکز 12ویں باب کی 41ویں ہے. ہم اس کو دیکھیں گے. بھائی عادل صادق اس حوالہ کو پڑھنے میں کھڑے ہو کر اس حوالہ کو پڑھیے. پھر وہ ہیکل کے خزانہ کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا. یہ یسوع کی بات ہو رہی ہے. پھر وہ ہیکل کے پاس جو خزانہ تھا یا جو گلہ رکھا ہوا تھا, جو باکس تھا, وہ اس کو دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانہ میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں, کہ لوگ خدا کے خزانہ یا باکس میں کس طرح پیسے ڈالتے ہیں. میری طرف توجہ دیجیے. اور بتیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے, اور وہاں بڑی بھیڑ تھی اور کلام میں لکھا ہے بتیرے دولت مند بھی اس باکس کے اندر اس تھیلی میں ڈال رہے تھے. اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 دمڑیاں یعنی 1 ڈیلا ڈالا. اس بڑی بھیڑ میں ان عمرہ کے درمیان ایک کنگال بیوہ بھی تھی. کلام فرماتا ہے وہ بھی اٹھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا وہ اس باکس کے پاس لائی. اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا, امیر آدمی ڈال رہے ہیں, بہت زیادہ خزانے میں ڈال رہے ہیں. یسوع مسیح نے شاگردوں کو نہیں بلایا. ایلو محمود صاحب غور کیجیے. کلام میں لکھا ہے جب بیوہ اٹھی اور وہاں پہ اس کی پوزیشن کیا ہے, وہ کنگال بیوہ ہے. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آج اس بات پر کہ آپ بظاہر شاید کنگال دکھائی دیتے ہیں, اور رسول کہتا ہے ہم بظاہر کنگال دکھائی دیتے ہیں پر بہتوں کو دولت مند کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے, وہ کنگال بیوہ ہے. اور جب وہ ڈالنے لگی خدا کے گھر میں, خدا کے باکس میں, اس خزانہ میں جہاں پہ ہر شخص ڈال رہا تھا, تو لکھا یسوع نے شاگردوں کو بلایا.
جی ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں. بھائی صدیق گل صاحب بڑے دھیان سے آج خدا کے کلام کی باتیں سنیے. جو ہیکل کے خزانہ میں میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم سے سچ کہتا کہ ہوں جو ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے ہیں جو ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے ہیں اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا. اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا. میٹر یہ نہیں کرتا کہ آپ کے پاس کتنا ہے, میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کا رویہ کیا ہے, آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. آپ کا بہت سارا نظرانہ شاید آپ کو خدا کے حضور متاثر نہ کرے. ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیے, اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب. آج لوگ اس بات کی طرف دھیان دے رہے ہیں کہ پادری صاحب کو متاثر کرنا ہے تو پیکٹ وڈا جا بنانا چاہیے. پادری صاحب کو اچھے ہوٹل میں کھانا کھلائے تو یہ زیادہ امپیکٹ اچھا جائے گا. پادری صاحب کو زیادہ اچھا گفٹ دیا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. لیکن غور کیجئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اعمال کی کتاب 10 باب کی آپ آیت نمبر پڑھ دیجئے. چلے پہلی سے پڑھ دیں. یہ شخص کتنی صفات سے بنا ہوا آدمی. کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا. کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا. وہ اس پلٹن کا صوبیدار تھا. اس کو پڑھے. وہ اس پلٹون کا صوبیدار تھا. پلٹون کا صوبیدار تھا جو اطالیانی کہلاتی جو اطالیانی کہلاتی ہے. وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا. اس کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ دیندار ہے. دیندار آج کنوں کہتے ہیں دیندار پلا جو مذہب چھوڑ کے ٹرانسفر ہو جائے ہم اس کو دیندار کہتے ہیں. کلام میں ایسا نہیں ہے. کلام میں دیندار کا مطلب ہے جو دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو, جنہوں ساری مات ہوئے جی اس کو کہتے ہیں دیندار. اس میں پہلی صفت کیا ہے؟ وہ دیندار ہے اور اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند سے ڈرتا ہے. تیسری صفت کیا ہے جی؟ یہودیوں کو بہت خیرات دیتا ہے. اور وہ یہودیوں کو بہت خیرات دیتا ہے اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا ہے. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ ہر وقت خدا سے دعا کرتا ہے. ہاں جی. اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا. اور پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ رویا بھی دیکھتا ہے. کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے. فرشتوں کا بھی اس کے پاس آنا جانا ہے. فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کرنیلیس. اس نے اس کو غور سے دیکھا اور اس نے اس کو غور سے دیکھا ڈر کر کہا خداوند کیا ہے. اور ڈر کر کہا خداوند کیا ہے. اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات. سنیں فرشتہ پیغام لایا ہے. پادری صاحب نہیں, بشپ صاحبان نہیں, ڈیکن نہیں, ایلڈر نہیں. خدا فرشتے کو بھیجتا ہے اپنے اس حواری کے پاس جو خدا ان سے ڈرتا ہے, اپنے گھرانے سمیت اپنی دینکیاں, اپنے ہدیے, اپنے نذرانے پیش کرتا ہے. غور کیجئے فرشتہ ہے اور فرشتہ کہتا کیا ہے. اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی. ہاللیلویہ. ہماری دعائیں اور خیرات خدا کے حضور پہنچنی چاہیے. اصل میں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس باکس میں ڈال رہے ہیں اس باکس کو وہ باکس میٹر نہیں کرتا. آپ جس رویے سے ڈال رہے ہیں وہ رویہ میٹر کرتا ہے. اور سنیے کلام وہ بلی گرام کو اس کی بیوی نے کہا تیرے رویے سے لگتا ہے مجھے یسوع مسیح مر گیا ہے. یاد رکھیں کبھی کبھی ہمارا رویہ اتنا روڈ ہوتا ہے, کبھی کبھی ہمارا ایٹیٹیوڈ اتنا رف ہوتا ہے کہ خدا پسند نہیں کرتا اور خدا اپنی برکات کو روک دیتا. یاد رکھیں اس بات کو. خدا اپنے برکات کو ان لوگوں پہ آنے دیتا ہے جن کا مزاج. اب دیکھیے اگر ہم اس کی پوزیشن پہ غور کریں تو یہ کنگال ہے, لیکن یسوع مسیح اس کے دل کی پوزیشن دیکھ رہا ہے. ذرا غور کیجئے جو میں کہنا چاہتا ہوں. تیرے دل کی حالت کیا کہتی ہے, تیرے دل میں کیا چل رہا ہے. منہ میں رام رام بغل میں چھری یہ نہیں چلے گا. خدا دلوں اور گردوں کو جانتا ہے. جس نیت کے ساتھ لایا ہے, جس نیت کے ساتھ آیا ہے, خدا اس نیت سے واقف ہے. اور آج میں یہ کہوں گا ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں, اس سے پہلے کہ آپ کی نماز قبول ہو آپ کی نیت درست ہونی چاہیے. نیت نہیں اچھی تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اور یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے. تیری نیت بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے. تیری نیت اچھی ہوگی تو خدا تیرے لیے اچھا کرے گا. تیری نیت بری ہوگی تو آٹومیٹکلی تیرے لیے راستے بند ہونا شروع ہو جائیں گے. یاد رکھیے بڑا ہی عام حصہ جو ہم آج سیکھ رہے ہیں, لکھا ہے فرشتے نے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات
یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچے۔ کیا آج ہمارے ہدیے خدا کے حضور پہنچتے ہیں؟ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں، ہاں اگر پہنچتے ہیں تو تجھے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اگر نہیں پہنچتے تو میں آج تیری تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ تیرا رویہ خدا کے حضور بڑا میٹر کرتا ہے، تیرے دل کی حالت بڑی میٹر کرتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ 1000 کا نوٹ دیں تو پادری صاحب کو خوش کر سکتے ہیں، 5000 کا دے تو اس سے وہ متاثر ہو سکتا ہے، لیکن خدا کو متاثر کرنے کے لیے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا۔ لکھا ہے کھانا بنایا ہے، بہت زیادہ وہاں پہ ڈشز تیار کی گئی ہیں، لیکن یسوع مسیح اس کی ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو کہتا ہے، میں تیرے پاس آیا، تو نے مجھے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا۔ تیری دیگیں مجھے متاثر نہیں کریں گے، تیرے چڑھاوے مجھے متاثر نہیں کریں گے، تیرا رویہ مجھے متاثر کرے گا۔ اور رویہ کیا ہے؟ اگر یہ نبی ہوتا تو جانتا، کیونکہ جو قدموں میں بیٹھی ہے وہ بد چلن ہے۔ رویہ کیا ہے؟ شک کی حالت میں۔ پادری صاحب کے ساتھ چلتے ہوئے بھی لوگ شک کی حالت میں ہیں، لیڈر کے ساتھ چلتے ہوئے بھی لوگ شک کی حالت میں ہیں۔ اور انہوں نے کہا، موسیٰ چنگے پڑے پیاز کھان ڈے سن، ہانڈیاں پکن ڈیاں سی، سنے غلامی کے گھر میں ایک نوالا بھی تیرے لیے حرام ہے، کیونکہ تو وہاں غلام ہے۔ اور یوسف نے تو یہاں تک کہا تھا، یوسف مصری نے، جب تم غلامی کے گھر سے نکلو تو میری ہڈیاں ساتھ لے جانا، کیونکہ میری ہڈیاں بھی غلامی کے ملک میں نہ رہیں۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ غلامی کے گھر میں؟ اسی لیے تو خدا کا خادم کہتا ہے، دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جیتو، تم الگ کیے گئے ہو اور ان میں سے نکل کر الگ رہو تو میں تمہیں قبول کر لوں گا۔ جن کا رویہ درست نہیں، آپ جب ان کے ساتھ وقت گزاریں گے، جب آپ ان کے ساتھ وقت بتائیں گے، یاد رکھیں نہ صرف آپ کا وقت ضائع ہوگا بلکہ آپ کا رویہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور سنیے، یہاں پہ بڑی خاص بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ کہاں تھا میں؟ نہیں، اس سے پہلے میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں۔ ٹیسٹ بھی ساتھ ساتھ ہے نا۔ اس سے پہلے ہاں تیری دعائیں اور تیری خیرات خدا کے حضور پہنچی۔ کیا ہماری دعائیں پہنچتی ہیں؟ خدا کا تو وعدہ ہے کہ تو لا تو میں تیرے برکت دوں گا، تیرے خزانہ کو میں تیرے پیسے کو برکت دوں گا۔ کیا ہمارے پیسے میں برکت آ رہی ہے؟ کیا ہمارا پیسہ بڑھ رہا ہے؟ پطرس نے کہا تھا، یسوع تیرے پیچھے آیا، ہمیں کیا ملے گا؟ بیوی بچے چھوڑ دیے ہیں، ماں باپ چھوڑ دیے، ہمیں کیا ملے گا؟ خداوند نے کہا، پطرس میرے لیے کوئی نہیں چھوڑتا، ہاں اگر کسی نے کیا ہو تو زمین پر 100 گنا اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی میں اس کو دوں گا۔ کیا ہمارے پاس 100 گنا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے پاس خداوند کی بلیسنگز ہیں؟ کیا ہم پراسپر ہیں؟ کیا ہم خوشحال ہیں یا ہم پس رہے ہیں؟ تو سنیے، ہمارے پسنے کی وجہ ہے۔ آئیے ایک حوالہ میرے ساتھ اور نکالی، ملاکی کی کتاب، ملاکی کی کتاب، اس کا باب نمبر 3 ہے اور اس کی 6 آیت۔ بڑا خاص حصہ ہے۔ جب اکثر اس بات پہ تعلیم دی جائے تو ایلڈر صاحب لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اب پادری صاحب ذاتیات پہ اتر آئے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ خدا کا کرم ہے۔ بہت کم ٹیچنگ اس پہ دیتا ہوں، لیکن یہ بڑی خاص تعلیم ہے جو کلام میں سے سیکھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ پڑھیے ذرا ملاکی کی کتاب، اس کا 3 باب، آخری باب ہے، اس کی 6 آیت۔ کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے ایام سے منحرف رہے۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ یعنی تمہیں یہ جو عادتیں پڑی ہیں نا نافرمانی کی، یہ تمہارے باپ دادا سے ٹرانسفر ہوئی ہے، یاد رکھیں۔ آج اگر آپ ماں باپ ہیں تو کل کو آپ دادا دادی بھی بننے والے ہیں، نانا نانی بھی بننے والے ہیں۔
لیکن کلام کہتا ہے یہ جو آئین سے منحرف رہنا، خدا کے قانون کو نہ ماننا، یہ تمہاری بلڈ کے اندر، تمہارے بلڈ کے اندر کہاں سے ٹرانسفر ہوا ہے؟ باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے، ان کو نہیں مانا۔ یہ خدا کلیم کر رہا ہے، خدا اس بات کے لیے وری ہے۔ پڑھیں، تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ تم میری طرف رجوع ہو کا مطلب ہے تم میری طرف آؤ تو میں تمہاری طرف آؤں گا۔ سیدھی سیدھی گل ہے، تسی آنا ہے تو میں آؤں۔ جی، رب الفاظ فرماتا ہے، رب الفاظ فرماتا ہے، لیکن تم فوجوں کا رب کہتا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں۔ پادری صاحب کی کریے اور گرجے تے آئی ہے، دہ یقیاں بھی دئی دیا نے، حد یہ بھی دینے ہیں، مصیبتیں جاننے چھڑ دیا، مصیبتیں جاننے چھوڑے گی جب تک تیرا رویہ درست نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کہا تیرا ہدیہ میٹر نہیں کرتا، تیرا رویہ میٹر کرتا ہے۔ اور لکھا ہے لوگ ڈال رہے تھے بہتات میں سے۔ اگر آپ لوکا کی انجیل میں آئیں تو وہاں پہ بڑی دھیان سے اس کو ہم دیکھیں گے۔ لوکا کی انجیل میں اسی حوالہ کو دیکھیے، ہم پھر ملاکی میں واپس جم کر کے آئیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کے 21ویں باب کو پڑھیے ذرا۔ پھر اس نے آنکھ اٹھا کر ان دولت مندوں کو دیکھا، روی شیلب سیٹھیے پہلی آئے۔ پھر اس نے آنکھ اٹھا کر ان دولت مندوں کو دیکھا جو اپنی نظروں کے روپے ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے تھے، جو اپنی نظروں کے روپے ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے تھے، اور ایک کنگال بیوہ کو بھی اس میں 2 دمڑیاں ڈالتے دیکھا، اور کنگال بیوہ کو بھی اس نے 2 دمڑیاں ڈالتے ہوئے دیکھا۔ اس پر اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، اس پر اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، کہ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا۔ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ، جو بہت زیادہ لہا کے ڈال رہے تھے نا، اگر آپ غور سے پڑھیں تو لکھا ہے وہ اپنی بہتات میں سے لا رہے تھے۔ اگر انگلش میں اس کا ترجمہ دیکھیں تو وہاں پہ لفظ ہے ایکسٹرز میں سے لا رہے تھے، جو بڑھ گیا تھا، اضافی ہو گیا تھا۔ لیکن خدا کو کون سا حصہ چاہیے؟ آئیے ملاکی میں واپس۔ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ اور تم مجھ کو ٹھگتے ہو۔ چلے بول کے بتائیے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ آواز نہیں آئی؟ نہیں، آپ نے جواب دینا ہے، میں سوال کر رہا ہوں، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ آواز بڑی کٹ ہے۔ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر کلام نے کیا لکھا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو۔ خدا کہہ رہا ہے، پادری صاحب کو نہیں کہہ رہا۔ میری بات کو ذرا دھیان سے سنیے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ آگے جواب ہے، خدا خود ہی کہتا ہے پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو، میں تمہاری پوزیشن کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک عورت بادشاہی کے باہر کھڑی ہے، دروازے کے باہر، اور بڑے لوگوں نے پولے باندھے ہوئے ہیں، کسی نے 2 چکے نے کہے، 5 چکے کہے، 10 چکے نے، پولے سمجھتے نا پڑھنا، اور وہ عورت جو ہے وہ 2-4 دانے اس کی مٹھی میں ہیں، اور وہ بھی لائن میں لگی ہے، آوازیں پڑھ رہی ہیں، فرشتے پکار رہے ہیں، اکبر، ربیت، سیف، آوازیں پڑھ رہی ہیں، نورین، پروین، جا رہے ہیں اندر، کسی نے 5، کسی نے 2، کسی نے 1، اور وہ عورت کہتی ہے میں 4-5 دانے ہاتھ کی مٹھی میں بند کانپ رہی ہوں کہ اب جب مجھے آواز پڑے گی تو مجھے تو سزا ضروری ہوگی، کیونکہ میں نے تو 4-5 دانے اکٹھے کیے ہیں۔ تو کہتی ہے فرشتے نے آواز دی ہے، اور جب میں اندر داخل ہوئی تو اس نے میرا نام اناؤنس کر کے کہا، آجا میری پیاری بیٹی، تو نے ایمانداری سے 5 دانے اکٹھے کیے ہیں، اور انہوں نے جو پولے باندھے ہوئے ہیں یہ بے ایمانی کے پولے ہیں۔ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ کھانا بنا کر بھی منظور نظر نہیں ہے، دیگے چڑھا کر بھی منظور نظر نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے یسوع گھر میں ہے، اور وہ شک کی حالت میں کہتا ہے اگر یہ نبی ہوتا تو جانتا، کیونکہ جو اس سے باتیں کرتی ہے بد چلن ہے۔ اس طرح سمجھ آ رہی؟
خدا کی نظر میں مقبول ہونا ہے تو رویہ درست کیجیے، اپنے مزاج کو اچھا کیجیے۔ آپ ہفتے کے بعد خدا کے مذبح پر آتے ہیں، آپ ایک ہفتے کے بعد خدا کی حضوری میں آتے ہیں، آپ کے چہروں سے خدا کے جلال کی جو کرنیں ہیں وہ لوگوں کو متاثر کریں، آپ کے رویے سے لوگ جانے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا رویہ درست نہیں ہوگا خدا کا مسا آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا۔ آپ روایتی مسیحی ہوں گے، آپ روایتی کرسچن ہوں گے، لیکن جب آپ خدا کی حضوری میں انجوائے کر رہے ہوں گے، جب خدا کا مسا آپ کی زندگی میں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا رویہ جب اچھا ہوگا تو پھر خدا لوگوں پہ ثابت کرے گا کہ اس کی طرف دیکھ۔ جس طرح میں نے گزرے سنڈے بتایا، رسولوں نے کہا ہماری طرف دیکھ۔ کیا تھا ان کے پاس؟ پیسہ دلاتے ہیں کوئی سے ہیں؟ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ بتایا کہ خدا کے لوگوں کے پاس پیسہ دینا نہیں تھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس ہے، اور ہے کیا؟ اٹھ یسوع کے نام میں چل پھر، اور لکھا اس کے ٹخنے مضبوط ہو گئے اور وہ لنگڑا شخص چلنے پر لگا۔ آپ کا رویہ بڑا اکاؤنٹ کرتا ہے۔ خدا نے یسوع نے شاگردوں کو بلایا اور کہا دیکھو اس بیوہ کو، اس کنگال بیوہ کو دیکھو، اس کے کپڑوں پر غور نہ کرو، اس کی جوتی پر غور نہ کرو، اس کی پوزیشن پر غور نہ کرو، اس کے دل کی حالت اور اس کے رویے پر غور کرو۔ رویہ کیا ہے؟ اس نے جو کچھ اس کا تھا خدا کے خزانے میں ڈال دیا۔ اور کلام کہتا ہے ناداری کی حالت، انتہائی غربت کی حالت میں اسی کہنے ہیں نہیں پادری صاحب چندہ تے پاؤنا سی پر تھوڑا سی، اچھا وہ چندہ ڈالتے ہیں اور ذرا غور کیجیے، چندہ ڈالتے تھے وہ چھابی نو لکوتے ہیں باسکٹ کے اوپر جلدی جلدی کتاب رکھ دیتے۔ کیوں رکھتے ہیں پتہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ انسلٹ فیل کرتے کہ میں نے تھوڑا ڈالا ہے۔ تھوڑا ڈالنا رویہ اکاؤنٹ کریں، اپنا تھوڑا ہدیہ اکاؤنٹ نہیں کریں، اپنے رویے کو اکاؤنٹ کریں کہ آپ نے ایمانداری سے ڈالا ہے، آپ نے وفاداری سے ڈالا ہے، آپ نے ناداری کی حالت میں ڈالا ہے۔ گزرے دنوں کی بات، ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، خدا کے خادم نے کلام پیش کیا اور وہ 1000 ہی میری پاکٹ میں تھا۔ انہوں نے کہا جی مجھے ہدیہ دے، میں نے ڈالنا، میں نے دے دیا۔ کہتے نہیں یہ تو زیادہ بڑا نوٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا ابھی آپ نے کلام پیش کیا ہے کہ خدا ان کو اچھا ہدیہ دے، تو اس کو ڈالیے۔ پریز گاڈ۔ ابھی میں گھر نہیں پہنچا اور ایک میسج مجھے آیا، اس پہ 4 گنا لگ کے آ گیا۔ 1000 ڈالا 5000 آ گیا۔ اگر آپ بھی اپنے اچھے رویے کو خدا ان کے لیے استعمال کریں تو خدا اچھا کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ساڑیاں دعاواں ہوتے نہیں جاندیاں، لیکن کلام میں لکھا ہے کورنیلیس تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی۔ فرشتہ تصدیق کر رہا ہے کہ تیرا ہدیہ بھی پہنچ گیا ہے، کہ تیری دعاواں بھی پہنچ گیا ہے۔ ساڑیاں کیوں نہیں پہنچتی ہیں؟ تم مجھے ٹھگتے ہو۔ فادر صاحب آج کی کرم ہے، کلام کہہ رہا تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کس بات میں مجھے ٹھگا؟ وہاں آگے کیا لکھا ہے؟ بس تم سب نماؤں نہیں دے یقی اور پر تم مجھے ٹھگتے ہو کیڑی کیڑی گل چ؟ نمبر 1 دے یقی اور ہدیہ میں، دے یقی اور ہدیہ۔ روی شیلر اگر پاس صاحب نے آپ کو پاپا نے 20 روپے ہدیہ دیا ہے تو 20 ہی ڈالنا ہے، 10 پاکٹ میں نہیں رکھنے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو خدا کے لیے ٹھہرایا جائے وہ اسی کے لیے گزرا نہ جائے۔ میں سیالکوٹ کے لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، وہ گھر سے ہی ہدیہ ڈیسائیڈ کر کے جاتے ہیں چرچ میں، تے کئی گرجے دے وچ پرس کڈ کے نہ انج کر کے ہدیہ والا کھلوتا رہتا ہے باسکٹ لے کے، تے وہ پرس نو کھولتے ہیں تے ویندے نے بھئی کیڑا نوٹ مینوں صحیح لگتا ہے۔ آپ کیوں نہیں یہ سوچتے کہ وہ نوٹ جو خدا کو صحیح لگتا ہے اس کو کیوں نہیں نکالتے؟ پرس مشکل ہو جائے گی، قسط ٹائم سے جا رہی ہے، بینک کی قسط ٹائم سے جا رہی ہے، دکان والے کو پراپر پیسے ٹائم سے جا رہے ہیں، لیکن جب خدا کی تھیلی کی باری آتی ہے، ذرا امیجن کریں۔ میں آج بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں، بڑی تکلیف میں یہ کہہ رہا ہوں، ہر چیز کی 4 سے 5 گنا قیمت بڑھ گئی ہے۔
اور ہم اس کو لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں. پر اب خدا کی باسکٹ کا حال دیکھیے، وہ ویسی کی ویسی. آج سے 10 سال پہلے بھی ہم 5 روپے 10 روپے ڈال دیتے، آج بھی ہم 10 روپے ہدیہ ڈالیں. امیجن کرو، جو بوئیں گے وہ کھائیں گے. اور کلام کہتا ہے تم مجھے ٹھگتے ہو. آپ میں سے کتنے جو دائی یقین دیتے ہیں؟ میں کیمرے والے کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائیں، ایمانداری سے اپنا ہاتھ اٹھائیں جو دائی یقین نہیں دے رہے. جو نہیں دے رہے 10واں حصہ. 10واں حصہ کا مطلب ہوتا ہے 10 تاڑے کو 10 میں تے ایک خدا ہے. 10,000 تنخواہ تے 1,000 خدا ہے. ایمانداری سے بتائیے کہ پوری دائی یقین جو نہیں دے. شباب کھڑے کرو، کوئی بات نہیں، پوری دائی یقین نہیں دے. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لائیے. کیا دے رہے ہیں؟ تو پھر ٹھگ ہی رہے ہیں. ماں ہدیہ دیتی ہے 50 روپے ڈالنے ہیں، اتوں گھروں توڑا کے آنے 30 روپے جیب سے 20 روپے ہدیہ. اور اسی لیے لکھا ہے خدا نے دروازے بند کر دیے. یہ خدا خود کہہ رہا ہے. بڑے ذرا پاس تم سخت ملعون ہوئے. کس سبب سے؟ اپنے رویے کے سبب سے، اپنے مزاج کے سبب سے. خدا نے تمہیں 30,000 کا جاب دیا ہے، خدا نے تمہیں 35,000 کا جاب دیا ہے، خدا نے تیرے فائنینس کو پراسپر کیا ہے، تو تم ادھر ہوتی نہیں. بڑھا، سٹیپ بڑھا. جس طرح خدا نے تجھے بڑھایا ہے تو بھی اسی طرح، جس طرح کلام میں لکھا ہے پوری دائی یقین ذخیرہ خانہ میں لاتے. او پادری صاحب 5-4 گلے بنائے نے، تانوں بھی تے دئی نہیں. کلام میں لکھا ہے ذخیرہ خانہ میں اپنے آپ کو درست کریں، اپنی ٹیچنگ درست کریں. کلام کیا کہتا ہے؟ تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے نہیں بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. آگے پڑھتے ذرا جلدی سے. ذخیرہ خانہ میں لاؤ. عادل صاحب اس کو زور سے پڑھے ذرا. پوری دائی یقین ذخیرہ خانہ میں لاؤ. میرے پیچھے پڑھے پوری، ذرا اچھی پڑھنا ہے. پوری دائی یقین ذخیرہ خانہ میں لاؤ. ذخیرہ خانہ میں لاؤ. لاتے ہیں. اجے بل آیا بھی نہیں ہوں تو اسی سامنے لینے ہیں کہ بل آنا ہے. کبھی خدا کے گھر کے بل کا فکر کیا؟ کبھی کسی نے پوچھا پادری صاحب کتنا بل آ رہا ہے، کیا پوزیشن ہے، آپ یوٹیلٹی بل کیسے ادا کرتے ہیں؟ خدا تو کرے گا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں، اس ندار بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا. تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور جائے تو خدا کے گھر میں داخل بعد میں ہو، فرشتہ تصدیق کرے کہ میں تجھ سے خوش ہوا تھا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنا سب کچھ خداوند کے لیے دے ڈالا اور پھر آج ان کی زندگی میں نعمتیں اور برکتیں پتہ کس طرح کی ہیں. ان کے بنگلوں میں 4-4 5-5 گاڑیاں ایکسٹرا کھڑی ہیں. اور اب ان سے راز پوچھیں راز کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ ہم نے کبھی بھی خدا کو دینے کے لیے اپنے ہاتھ کو نہیں روکا. شیطان 20 بار ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے اگر یہ ہدیے میں چلا گیا تو پھر دکان والے کا کیا ہوگا، قسط والے کا کیا ہوگا، پھر تو کیسے رشتہ داروں کو مل پائے گا. اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے کیوں جی تسی یہ لکھے تھے عادل صاحب جاؤ مثال کے طور پر آپ کے سسرال والوں میں کوئی حقیقہ ہو ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ اچھا ملیں گے، سائمہ سوٹ دو انتظام کر لو، مٹھائی بھی کر لو، یہ بھی کر لو، فروٹ بھی ہونا چاہیے ساتھ 5,000 روپے ہونا چاہیے، پتہ چلے عادل آیا ہے جی. ایسا ہی ہے نا اپنے آپ کو منوانے کے لیے. تو خدا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ادھر آ کر ہم سوچتے ہیں اتنا کی بڑا ہے. تو سنیے، جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے. لکھا ہے وہ ہوا بوتے ہیں اور ہوا ہی کاٹتے ہیں.
کچھ ہوا میں مکے مارتے رہتے ہیں اور خدا کی حضور میں اس طرح یاد نہیں کی جاتے. اور لکھا ہے پوری طرح کی ذخیرہ خانہ ملاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ رب الفاظ. آواز نہیں آئی؟ سچ کہتا ہے رب الفاظ. میرا امتحان کرو، آزماؤ تو صحیح، میرے زور لاؤ تو صحیح. میں آگے کیا لکھا بڑی میں زبردست. تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر ہلیلویا. برساتا میں ہوں. تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول دوں گا، برکتیں اتنی ہوں گی تجھ سے سنبھالی نہ جائیں گی. لیکن تمہارے یہ پاس کب اس کے لیے جگہ نہ رہے. تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. ہے اتنی برکت، جگہ جگہ ہے، نعمتہ کوئی نہیں. یاد رکھیے یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے رویے کو درست نہیں کریں. ہدیہ بھی ڈالنا ہے اور رویہ بھی اچھا رکھنا ہے. ہدیہ بھی ڈالنا ہے اور ایمانداری سے ڈالنا ہے. 10واں حصہ خدا ان کے گھر کی ضرورت ہے. اپنے گھروں میں اپنے بستر پہ جا کے سوچیے آج اس بات پر، کیا میری کمائی کا 10واں حصہ جا رہا ہے؟ کہیں وہ ڈاکٹر تو نہیں لے جا رہے، کہیں وہ میڈیسن میں تو نہیں جا رہا، کہیں وہ موٹر خراب ہونے میں تو نہیں جا رہا، کہیں وہ بل زیادہ تو نہیں آ رہا. یاد رکھیں جب تک ہم خدا کے کلام کو بہتر طور پر نہیں سمجھیں گے تب تک ہم پراسپر خوشحال نہیں ہو سکتے. آپ میں سے کتنے جو خوشحال ہونا چاہتے ہیں؟ پریز گاڈ. خدا کو نہ ٹھگیں. پوری دہیے کی ذخیرہ خانہ ملا ہے، پورا ہدیہ. یہ نہیں میں گلا رکھے ہیں پادری صاحب تمہیں بھی دے رہی ہیں، انہوں بھی دے رہی ہیں، انہوں دیں، ان کا اجر الگ ہے. لیکن دہیے کی خدا کے گھر ملائیں جہاں سے آپ خوراک حاصل کریں. یہ قانون ہے، خدا کا قانون ہے. یہ میری ٹیچنگ نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کی بات ہے. پوری دہیے کی ذخیرہ خانہ ملاؤ اور اسی سے میرا امتحان کرو. میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو. آگے بڑھیے ذرا. اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا. اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا. وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد وہ تمہارے حاصل کو برباد نہ کرے گی. اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جڑے اور گا. تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جڑے گا. رب الفاظ فرماتا ہے. جس چیز کو تو ہاتھ لگائے گا اس میں برکت آ جائے گی. ہلیلویا. پائی صاحب کام شروع کری دیا تو ٹھاپی ہو جاتا ہے. ٹھاپتے آپ ہی ہونا. کبھی خدا کے گھر میں لایا ہی نہیں، اپنے دماغ سے سوچ رہا ہوں. ایک شخص ہے اس کے پاس دہی کی پڑی ہے، آج تک اس کو شخص بندہ ہی کلیئر نہیں ہو رہا کہ کنوں میں دینی ہے. دیکھیے غور کریں گے، وہ بندہ ہی لب رہا آج تک کیونکہ اس نے انسان کو دینی ہے. لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ دہی کی خدا کو دینی ہے تو ایک سیکنڈ کے بعد وہ فیصلہ کرے اور خدا کے گھر میں وہ دہی کی ٹرانسفر کرے. آپ اپنے 10ویں حصے کرو. آپ میں سے جتنے آج یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے 10ویں حصے پر برکت چاہیں، ان کی سیلریز پر برکت چاہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. ہم ان کے لیے دعا کریں. خدا مدد میں اس کلام سے برکت دے. آمین.